گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور آج نغمات رضا میں کون سا کلام لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں؟ مختصر ہے مگر پر اثر ہے، اور اس کلام میں الفاظ بھی کچھ مشکل ہیں مگر کمال کی باتیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں۔ پہلا شعر ہی بہت خوبصورت مدینے جانے والے قافلے کی بات کی ہے کہ قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی، مشکل آسان الہی میری تنہائی کی۔ سوئے طیبہ یعنی مدینے کی طرف، کمر آرائی تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، یعنی تیاری کرنا، کمر باندھنا۔ اب قافلے نے مدینے کی طرف کمر آرائی کی، یعنی سواری کی، سفر کی تیاری کر لی ہے۔ تنہائی سے مراد اکیلا ہونا ہے۔ اب یہاں اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے اللہ، اے میرے مالک، قافلے نے مدینہ منورہ جانے کی تیاری کر لی ہے، تیاری باندھ لی ہے، میری بھی مشکل آسان کر دے، کرم فرما مالک، اور کہیں میں تنہا نہ رہ جاؤں، اکیلا نہ رہ جاؤں، مجھے بھی نبی پاک کے در کی حاضری عطا فرما دے۔ بہت خوبصورت التجا ہے، اور کئی نعت گو شعراء نے اس تخیل کو اس انداز میں پیش کیا ہے۔ کہیں لکھا جاتا ہے کہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو شہدیں کا آستانہ۔ امیر علیہ سنت نے لکھا نا کہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ اللہ کی بارگاہ میں قافلہ جا رہا ہے، اور اب التجا کی جا رہی ہے کہ مولا مجھے بھی ان کا ساتھ نصیب کر دے، میں بھی نبی پاک کے در دولت پر جانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ لکھا نا، لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ آئیے سفر مدینہ کی یادوں میں گم ہو کر شعر کو سنیے۔ قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی، مشکل آسان الہی میری تنہائی کی۔ قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی، قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی، قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی، مشکل آسان الہی میری تنہائی کی، مشکل آسان الہی میری تنہائی کی۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ لاج رکھ لی طمع عفو کے سودائی کی، اے میں قرباں میرے آقا بڑی آقائی کی۔ سبحان اللہ، الفاظ کچھ مشکل ہیں۔ طمع عفو، طمع کہتے ہیں لالچ کو، عفو کہتے ہیں معافی کو، یعنی معافی کا لالچ۔ یعنی اب اس شعر کا مطلب عرض کرتا ہوں، سودائی سے مراد ہے دیوانہ، یعنی اے آقا لاج رکھ لی، یعنی آپ نے میری عزت رکھ لی، میں معافی کے لالچ میں تھا، معافی کا تمنائی تھا، آپ کے در کا دیوانہ ہوں اور آپ نے معافی عطا فرما دی۔ آقا آپ کی رحمت پر، آپ کی عطاؤں پر قربان، کیسی آقائی کی، یعنی آپ نے کیسی پیشوائی کی، آپ نے اپنے آقا ہونے کا حق ادا کیا کہ مجھ جیسے گناہ گار کی بھی شفاعت فرمائی، مجھ جیسے گناہ گار کو بھی معاف فرما دیا، ورنہ ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ لکھا نا، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، گندے نکم میں کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، آقا کون ہمیں پالتا
تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی نبی پاک کی کرم نوازی کیسی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہی غلاموں کو، گناہ گار غلاموں کو دامن میں چھپاتے ہیں۔ تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار جو تم کو نکم میں سے نکما نظر آئے۔ یہی تخیل، اسی طرح کا انداز اعلیٰ حضرت شعر میں کس پیارے انداز میں عرض کیا ہے کہ لاج رکھ لی طمع عفو کے سودائی کی، اے میں قرباں میرے آقا بڑی آقائی کی۔ لاج رکھ لی طمع عفو کے سودائی کی، لاج رکھ لی طمع عفو کے سودائی کی، اے میں قرباں میرے آقا بڑی آقائی کی، اے میں قرباں میرے آقا بڑی آقائی کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں، پہلے یہ سمجھتے ہیں۔ آئینہ سے مراد آئینہ ضمائر یعنی دلوں کا شیشہ، ضمیر کا شیشہ۔ اچھا، امی سے مراد جس کا مخلوق میں کوئی استاد نہ ہو۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے۔ میرے آقا کا مخلوق میں کوئی استاد نہیں، نبی پاک نے جو سیکھا براہ راست رب سے سیکھا، رب نے عطا فرمایا، سارے علوم رب نے عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اور دانائی سے مراد سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فہم و فراست، نبی پاک کی عقل و دانش۔ اب بہت خوبصورت اس کا معنی بنتا ہے کہ فرش سے لے کر عرش تک آقا، تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک ہر پوشیدہ چیز آپ کے سامنے آئینے کی طرح حاضر ہے، موجود ہے، آپ نے سب دیکھا ہے اور سب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا، واقعی آپ کی دانائی، آپ کے علم و فراست کی قسم کھانی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور شعر میں سمجھاتے ہیں نا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو کیا تھا، اب نگاہوں کا، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نظر کا عالم کیا تھا، سبحان اللہ۔ یاد رہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں بلکہ تجلی کا دیدار کیا تھا، اس کے بعد بے ہوش ہو گئے تھے، مگر اس کے بعد آپ کی نظر کی وسعت کا عالم یہ تھا کہ 30 میل دور سے سیاہ رات میں، سیاہ زمین پر سیاہ چونٹی چلتے ہوئے دیکھ لیا کرتے تھے۔ چونٹی سیاہ ہو، رات اندھیری ہو، زمین بھی سیاہ ہو، ہم اپنے قریب نہیں دیکھ سکتے، آپ 30 میل دور سے دیکھ لیتے، کیونکہ ان آنکھوں نے رب عز و جل کی ایک تجلی کا نظارہ کیا تھا۔ جس نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو اور نہ جانے کتنی دیر دیکھا ہو، اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا۔ یاد رہے حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سخت اندھیرے میں بھی اس طرح دیکھتے تھے جیسے روشنی اور اجالے میں دیکھتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، میں آگے اور پیچھے یکساں دیکھتا ہوں۔ ایک اور جگہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، پس اللہ کی قسم تمہارے خشوع یعنی دلی کیفیات اور رکوع یعنی ظاہری حرکات یعنی دوران نماز بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں ہیں۔ کئی صحابہ کرام کو میرے آقا نے ان کے گھر کے حالات بغیر پوچھے بتا دیے، اور یہ کئی مواقع پر ہوا، کبھی کسی جنگ کے موقع پر، کبھی کسی صحابی کی کس طرح مدد فرمائی، میرے آقا کیا کچھ دیکھ لیا کرتے۔ ایک اور جگہ غالباً اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ کیا نگاہیں پائی ہیں میرے آقا نے، اور پھر یہی نگاہیں جب گناہ گار پر اٹھ جائیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، نبی پاک کی اس دانائی، نبی پاک کی اس بصارت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی۔ فرش تا عرش سب آئینہ
ضمائر حاضر فرشتہ عرش سبائین ضمائر حاضر بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی۔ میٹھے اسلامی بھائیو، اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں اور کمال کی بات اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں۔ شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں، پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ اب یہاں شش جہت یعنی 6 اطراف، سمتیں، ڈائریکشن 6 ہوتی ہے نا، رائٹ لیفٹ، فرنٹ میں، پیچھے، اوپر اور نیچے، اسی طرح ہوتا ہے دائیں بایاں، سامنے پیچھے، اوپر اور نیچے، 6 جہت، شش جہت 6 جہتیں۔ اچھا، اب یہاں دھوم سے مراد کیا ہے؟ چرچا، مقابل سے مراد سامنے، اور نجم سے مراد ستارے ہیں۔ یہ ستاروں کی قسم بھی بیان کی جاتی ہے۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عام انسان اگر جب آگے دیکھے تو اس وقت پیچھے نہیں دیکھ سکتا، دائیں دیکھے تو بائیں نہیں دیکھ سکتا، اب اوپر دیکھے تو نیچے نہیں دیکھ سکتا، مگر یا رسول اللہ سبحان اللہ، آپ کی نگاہ نبوت کا عالم یہ ہے کہ 6 جہتیں، آگے پیچھے نیچے اوپر دائیں بائیں، یہ سب ایک ہی وقت میں نبی پاک آپ کے سامنے ہیں، اور آپ ایک ہی وقت میں 6 اطراف کی ہر چیز دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے تو آپ کی بینائی کے چرچے سورہ نجم میں کیے گئے، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ بھی نہ جھپکی اور خدا کو بھی دیکھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک کی بینائی کی کیا بات ہے کہ شش جہت ہیں اور ہر وقت یہ مقابل ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اور شب و روز، ایسا نہیں کہ رات میں دیکھتے ہیں تو دن میں نہیں، ہر وقت یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور اسی وجہ سے ون نجم یعنی جو سورت ون نجم ہے اس میں آپ کی بینائی کے چرچے ہیں۔ کیا شاندار بات کی ہے۔ اب آئیے شعر کو دوبارہ سنتے ہیں۔ شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ شش جہت سمت مقابل شب روز ایک ہی حال، شش جہت سمت مقابل شب روز ایک ہی حال، دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی، دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے 2 گام، آس ہم کو بھی لگی ہے تیری شنوائی۔ اب یہ بہت خوبصورت شعر ہے۔ 500 سال کی کون سی راہ ہے؟ یہ اشارہ ہے آسمان، جو 2 آسمان ہے نا، احادیث میں مضمون ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے، زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ تو اب یہ جب بھی مسافت کی احادیث میں بات ہوتی ہے تو علماء فرماتے اس سے مراد کیا ہے کہ 100 سال کا راستہ یا 500 سال کا راستہ، اس سے مراد کہ اگر 500 سال تک کوئی گھڑ سوار تیزی سے گھوڑا دوڑاتا رہے تو 500 ایئرز میں وہ جتنا راستہ طے کرے گا 500 سالوں میں اتنا دور ہے پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان۔ نبی پاک تو 7 آسمان، پھر سدرۃ المنتہا سے بھی ورا گئے، نہ جانے اور آگے کتنا سفر طے کیا، رب کا دیدار کیا، جنت کی سیر کی، جہنم کے طبقات ملاحظہ کیے، رات کے اسی حصے میں بیت المقدس بھی گئے، انبیاء کی امامت بھی کی۔ تو اس تمام سفر تو ہزاروں سال کا تھا۔ آپ کے لیے تو 500 سال 2 گام یعنی 2 قدم ہی تو ہیں، کیونکہ جب آقا یہ ہزاروں سال کا سفر کر کے واپس آئے تو ابھی تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، تو اتنی آپ کے لیے تو یہ بالکل 2 قدم کی بات ہے۔ تو آقا جب اتنا لمبا سفر آپ چند، بلکہ منٹ بھی نہیں کہہ سکتا میں، چند لمحوں میں کر سکتے ہیں، تو میری فریاد سننے کے لیے تو پھر ذرا بھی وقت نہیں لگے گا۔ میری امید ہے کہ ادھر میں نے پکارنا ہے، ادھر آپ نے کرم فرما دینا ہے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے،
اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. بس آہ کرنے کی دیر ہے, ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. ہمارا کام پکارنا ہے, آقا ضرور کرم فرمائیں گے. اتنا بڑا سفر جو چند لمحوں میں کر سکتے ہیں, وہ میری فریاد سن کر مدد کو کتنی دیر لگائیں گے. ضرور کرم فرمائیں گے. کیا خوبصورت التجا ہے. 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے 2 گام, آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی. 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے 2 گام. 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے 2 گام. آس ہم کو بھی لگی ہے تیری شنوائی کی. آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی. اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں اور 2 خوبصورت عظیم معجزات کی طرف تذکرہ کیا, اشارہ کیا اعلیٰ حضرت نے کہ چاند اشارے کا ہلا, حکم کا باندھا سورج, واہ کیا بات ہے شہا تیری توانائی. کیا خوبصورت انداز ہے. چاند اشارے کا ہلا, یعنی آقا چاند تو آپ کے اشارے پر چلتا. میرے آقا جب جھولے میں تھے, بچپن کا عالم تھا, جس طرف انگلی اٹھاتے چاند اس طرف چلا جایا کرتا. اور صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی تو لکھا نا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اب ذرا غور کیجئے کہ ہم مٹی کے خاکی ہیں تو ہمیں مٹی کے کھلونے دیے جاتے ہیں. آقا نور ہیں, ان کا کھلونا بھی نور کا ہے. سبحان اللہ. اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے, ہلا ہوا کہتے ہیں کہ یہ جانور بھی ہلا ہوا ہے, یہ بچہ ہم سے مانوس ہے. مانوس ہے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاند تو آپ کے اشارے سے بھی مانوس ہے. آپ جیسا اشارہ فرمائے وہ حکم پر عمل کرتا ہے. یہاں ہلا سے مراد یہ ہے. اب حکم کا باندھا سورج, یعنی حکم کا باندھا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حکم پر چلنے والا سورج ہے. یعنی نبی پاک فرمائے تو رک جائے. معراج کی صبح, جب شب معراج ہو گئی, صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کفار مکہ کو اپنے واقعات سنائے معراج کی رات کے, تو انہوں نے بڑا شور مچایا, ڈینائی کیا, اس کو جھٹلا دیا. پھر نبی پاک سے ایک سوال کیا کہ ہمارا ایک قافلہ بیت المقدس کی طرف گیا ہوا, کہ آپ نے راستے میں اسے دیکھا تھا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا. وہ کب تک آئے گا؟ اس وقت تو کوئی ٹیلی فون تو نہیں تھا, کوئی پیرامیٹرز بھی نہیں تھے کہ کتنا کلومیٹر باقی ہے. نبی پاک نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ فلاں دن فلاں وقت وہ آ جائے گا. اب سارے مکے والوں نے کہا کہ یہ موقع اچھا ہے ان کو جھٹلانے کا, کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ قافلہ کب آئے گا. مکے کے سارے لوگ مکے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے, گویا شہر مکہ کے دروازے پر ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا. ایمان والے مطمئن تھے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے اسی وقت آنا ہے, اور اہل مکہ اس انتظار میں تھے کہ یہ بات معاذ اللہ غلط ثابت ہو جائے. اب قافلے کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے, اور وہ وقت یعنی سورج کے غروب ہونے کا یا شام ہونے کا وقت قریب آ گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی. حدیث کے الفاظ ہیں, مضمون ہے حدیث کا, کہ سورج اپنی جگہ ٹھہر گیا جب تک قافلہ نہ آیا. سورج نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی. یہ حکم کا باندھا سورج ہے. مولا علی کی نماز جا رہی ہو تو سورج مغرب سے واپس طلوع ہو کر عصر کا وقت کر سکتا ہے. میرے آقا کے حکم کا باندھا سورج ہے. ذرا غور کیجئے, دنیا میں بڑے بڑے توانائی والے, طاقت والے لوگ گزرے ہیں, مگر ان کا تصرف اپنے ملک پر, اپنی مملکت پر, اپنے شہر پر یا اپنے لوگوں پر ہوتا ہے. دنیا میں ایسا نہ پہلے کبھی کوئی آیا نہ بعد میں کسی نے آنا ہے جو اشارہ کرے تو چاند چلنا شروع کر دے, جو اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, اور جو دعا کرے تو سورج جو ہے وہ واپس پلٹ آئے. حکم کا باندھا سورج ہے, اشارے کا ہلا ہوا چاند ہے. کیا بات ہے میرے آقا کی توانائی کی. اور اعلیٰ حضرت نے یہ 2 معجزات کو تو کئی جگہ پر ملا کر کئی بار اس کی وضاحت کی ہے اور کئی بار اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. کہیں فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. اور یہی انداز یہاں بھی اختیار کیا کہ چاند اشارے کا ہلا, حکم کا باندھا سورج, واہ کیا بات ہے شہا تیری توانائی کی. چاند اشارے
حکم کا باندھا سورج، چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج، واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی، واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب وقت ہوا ہے اتنے کلام کا، اور کمال کا مقطع اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں لکھا ہے: تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، بس جگہ دل میں ہے اس جلوائے ہر جائی کی۔ بہت خوبصورت اور بڑی گہری بات ہے۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ وسعت یعنی فراخی، گنجائش، اور جلوائے ہر جائی یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا۔ ہر جائی نارملی بے وفا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس لفظ کے کئی معنی ہیں۔ ہر جا، یہاں یہ مراد ہے کہ ہر جائی، جلوائے ہر جائی یعنی وہ جلوہ جو ہر جا ہے، جس کا جلوہ ہر طرف نظر آتا ہے۔ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، یعنی وہ جلوہ ہے جو ہر جا نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات لکھی ہے کہ تنگ ٹھہری ہے۔ پہلے تو عرش کی ڈائمنشن ذہن میں رہے، وہ عرش اعظم جو تمام زمینوں اور آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں کے سامنے اس کی وسعتیں سمٹ گئی۔ وہ تنگی داماں کی شکایت کرنے لگا۔ اے ہمارے دل، اے عاشق دل، تو ہی تو ہے جو اس محبوب کو جس کے جلوے ہر جگہ ہیں اپنے دل میں بسائے پھرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ نبی پاک کی جو جلووں کی آماج گاہ ہے نا، جلووں کی جو جگہ ہے وہ دل ہے۔ اس دل کے اندر نبی پاک کے جلوے بسنے چاہیے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک کے یوں سمجھیے کہ جلووں کی یہ آماج گاہ ہے۔ ایک اور جگہ شاعر لکھتے ہیں نا: رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ اللہ اس کلام کی برکت سے، بالخصوص اس مقطع کی برکت سے، ہمارے دلوں کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا مدینہ بنا دے، اور اے کاش نبی پاک کے جلوے بس جائیں۔ خوبصورت شعر ہے: تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، بس جگہ دل میں ہے اس جلوائے ہر جائی کی۔ تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، بس جگہ دل میں ہے اس جلوائے ہر جائی کی، بس جگہ دل میں ہے اس جلوائے ہر جائی کی، بس جگہ دل میں ہے اس جلوائے ہر جائی کی۔ قافلے نے سوئے طیبہ قمر آرائی کی، مشکل آسان الہی میری تنہائی کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوبصورت کلام آپ نے سنا۔ اللہ کریم اس مبارک کلام کی برکتیں ہم کو عطا فرمائے۔ اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو
کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے